تو پھر آپ کو کیا حق ہے ہم پر حکومت کریں اور رول کریں ہمارے اوپر؟ پہلے بھی نہیں ہے. آپ فارم 47 اور الیکشن کو لوٹ کے آئے ہیں. انشاءاللہ میں MWM کا سینیٹر بھی ہوں اور میں اپوزیشن لیڈر بھی ہوں. میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سینٹ کے اندر بھی بہترین کوارڈینیشن پیدا کریں. اور جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بیانیہ جو پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے، جو ان کے دلوں کی آواز ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ رول آف لا کا بیانیہ ہے، وہ آئین کی سپریمیسی کا بیانیہ ہے، وہ غربت مٹانے کا بیانیہ ہے، وہ عوام کو ان کے حقوق دینے کا بیانیہ ہے، وہ عوام کو عزت اور حیثیت اور مقام دینے کا بیانیہ ہے، اور پاکستان کے عوام میں محبت اور دوستی کو رواج دینے کا بیانیہ ہے، پاکستان کی ترقی اور پیش رفت کا بیانیہ ہے، عوام کی حکومت کا بیانیہ ہے. عوام کو حق ہے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کرے پاکستان کے آئین کے مطابق. وہ بیانیہ ہے، وہ ارریلیونٹ نہیں ہونے چاہیے. انشاءاللہ یہ بیانیہ جو آئینی بیانیہ بھی ہے، قانونی بیانیہ بھی ہے، اور عوام کے دلوں کی آواز بھی ہے، ہم اس کو لے کے چلیں گے دونس اور دھاندلی کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، قتل و غارت گری کے خلاف اور نفرتوں کے خلاف. اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جو بھی اس بیانیے پر آتا ہے، جو پاکستان کے عوام کو خوبصورت اور اچھی حکومت دینے کی کوشش کرتا ہے، آئین کا پرچم اٹھاتا ہے، فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، اور باقی جو باتیں دوستوں نے کی، انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور مل کر انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. پاکستان کے لیے کریں گے، پاکستان کے عوام کے لیے کریں گے، آئین اور قانون کے لیے کریں گے. شکریہ. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت ضیافت کی ہے. آج چونکہ میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا. ایک پوائنٹ مولانا صاحب شاید ہو گئے کہ جتنی بھی قیدی ہیں، عمران خان اور جتنی بھی باقی قیدی ہیں، سب کی رہائی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں. اور دوسری جو کل رات ہوا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس کی توہین کی گئی ہے اور جس طرح مذاق کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ملک میں کوئی قانون آئین تو چھوڑو، یہ تو ابھی جنگل کا قانون بن گیا، یہ ایک بنانا ریپبلک بن گیا. ہم کسی صورت میں اس ملک کو ایسے نہیں ہونے دیں گے. یہ ملک سب پاکستانیوں کا ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کا حکم نہیں چلے گا. اس ملک میں خلق خدا ہی راج کرے گی. اس لیے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، ایک مشکل میں ہیں، اور وہ قانون اور آئین کے لیے اور پاکستان کی ساورنٹی کے لیے وہ اس وقت قربانی دے رہا ہے. پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہے. تو آج ہماری جو ڈسکشن 4 پوائنٹس ہیں. نمبر 1، اس میں جو قیدی جتنی بھی ہیں، عمران خان یا جتنی دیگر بھی قیدی ہیں، سب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. دوسرا، جو صوبوں میں امن و امان کی سیریس صورتحال ہے، اور خاص کر جو ان کی پالیسی کی وجہ سے وہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد کیا جائے. اور جو ان کی جس پالیسی کی وجہ سے وہاں بدامنی ہے، روزانہ جو ہے نا ہمارے فورسز کے لوگ، ہمارے عوام جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس کرے، ہمیں امن دے، اور امن کے لیے ہمارا مطالبہ ہے. تیسرا، جو کشمیر میں ہمارے بھائی بیٹے ہیں اور اس وقت ان کا مطالبہ ہے 90 دن سے تقریباً کافی لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے ہیں، کافی لوگ، اور اس کے باوجود شہید ہوئے ہیں. اس کے باوجود جو ہے نا یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے. اس کے جائز مطالبات ہیں، ان کے ساتھ ہم ہیں. اور جو صوبوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ صوبوں کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی، ہم سارے مشترکہ متفقہ موقف بنائیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم قوم کے سامنے وہ موقف رکھیں گے. اور سوار کو جو ہے نا منڈے انشاءاللہ ہماری اسمبلی میں جوائنٹ اپوزیشن میٹنگ، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، جس سے سینیٹرز اور سارے MNAs اور تمام پارٹیوں کے قائدین شامل ہوں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولانا، آپ نے جو قدم اٹھایا ہے یہ انتہائی خوش آئند ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اگر اجازت ہے تو مشران ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، ان کی اجازت سے بالکل یہ اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان آج ایک ایسی نہج پہ کھڑا ہے جہاں ضرورت ہے تمام ان لوگوں کو جو محب الوطن ہیں، جو ذی شعور ہیں، کہ وہ اکٹھے ہوں. پارلیمان کے اندر بہت بڑی تعداد ان تجربہ کار لوگوں کی ہے جنہوں نے پوری زندگی سیاست میں گزاری ہے، ملکی معاملات پر غور و فکر میں گزاری ہے.
اور آج جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، صرف دھونس ہے۔ جس تھپڑ کا ذکر مولانا نے کیا وہ ہم سب کے چہروں پر رسید ہو رہا ہے۔ تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ کبھی بات ہوتی ہے کہ دھونس سے صوبے بنائے جائیں گے، صوبوں کے تشخص کو ختم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک کے لیے مہلک ہیں یہ باتیں، یہ رویہ۔ یہ صرف وہ نہیں کہہ رہے جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ آپ ارد گرد نظر دوڑائیے، اس ملک میں آج جو بھی فہم رکھتا ہے، وہ ڈاکٹر عشرت حسین ہو یا کوئی اور ہو، نیوٹرل آدمی، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے رک جاؤ۔ یہ جو روش تم نے اپنا لی ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک مخصوص ٹولہ یا چند لوگ فراست رکھتے ہیں اور ملک کے دور رس فیصلے کر سکتے ہیں، یہ زہر قاتل ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، ہمیں لے کے چلنا ہوگا پوری قوم کو ساتھ۔ وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، وہ بلوچستان کے عوام ہوں، سندھ کے عوام ہوں، اور پنجاب کے یا کشمیر اور گلگت بلتستان کے۔ آج ہر علاقے کے عوام کو دھتکارا جا رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لوگوں کا خون بہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ روش ہے جس سے ملک مضبوط نہیں ہوتے۔ ہم ملک کی جڑوں میں بارود بھر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ اس وقت فی الوقت جو فیصلہ ہے وہ پارلیمان کے اندر ہم آہنگی کا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا اتحاد جو ہے ملک کے ہر کونے میں سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اس وقت ہم پارلیمان کے اندر اگر اکٹھے ہوں تو بہت سی ایسی قانون سازی جس کا ارادہ ہے جو ملک کو کمزور کرے گی، ہم اس کو روک سکتے ہیں، ہم فراست کی بات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اتحاد جو بن رہا ہے، جو ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، یہ ملک کو صحیح سمت لے جانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج ایک انتہائی خوبصورت دن ہے جہاں ہم اعلان کر رہے ہیں متحدہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ ملک، کوئی بھی ملک ہو، اگر بغیر قانون کے چلایا جائے تو ہو رہی تو لوگوں سے بات کرو، خوشیاں مناؤ، ڈول پیٹو، مجا ذبح کرو، خیرات کرو کہ ہمارے علاقے میں سونا آ گیا ہے، فلانا آ گیا۔ لوگوں سے بات کرو، لوگوں ایک ایک انچ زمین کے مالک معلوم ہے، ان کو حصہ دار بناؤ۔ وہ اپنا حصہ بھی لیں گے، دبئی میں محنت کی بجائے یہاں محنت کریں گے، پاکستان بہترین ملک بن جائے گا، بنے گا، سنورے گا۔ ہر جگہ قبضہ ہے مائن منرل کے نام پہ، لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے یہاں سے۔ علامہ صاحب کو پتہ ہے، مولانا صاحب کو پتہ ہے، سردیوں میں چرا کے افریدیوں کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اپنے گاؤں سے بھگا دیا گیا۔ کہاں جائیں ہم؟ انٹرنل ڈسپلیس پرسن واحد اصلاح اس ملک میں، ملک کے اندر مہاجر کیوں؟ ہم پچھلے مہاجروں کو نہیں لائے تھے اپنی جگہ پہ، نئی مہاجرستان شروع کر دیا۔ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو گولی سے مار دیا جاتا ہے، خدا کو مانو۔ روس اپنی تمام تر ایٹم بموں کے باوجود 5 سال سے یوکرین کو نہیں توڑ سکا۔ کیوں اپنے عوام کو اپنے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے، میں تو لکھ کے دوں گا، یہاں آئین کی حکمرانی قائم کر دیں، طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ کو کر دیں، لوگوں کے وسائل پہ۔ سندھی کیا غریب مانگتا ہے؟ سندھی کہتا ہے سائیں جو میرا ملک ہے اس کے وسائل پہ میرے بچے کا 1 لاکھ تسلیم کر دو۔ یہ بات آپ مولانا فضل الرحمان سے کہیں، خیبر پختونخوا میں دوسری پارٹیوں سے کہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے پہلا حق آپ کے بچے کا ہے۔ پنجاب سے یہ کہہ دیں، سرائکی سے کہہ دیں، بلوچ سے کہہ دیں، ساری مخالفتیں کم ہو جائیں گی۔ بندوق کے زور پہ پشتوں میں کہتے ہیں کلی پزور نہ آبادی، گاؤں بائی فورس نہیں آباد کیے جاتے۔ آئے پاکستان کو بچائے۔ اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں علامہ صاحب کے ذریعے، ان کے ذریعے تمام سیاسی پارٹیوں کو، آئیں کم سے کم نکات پہ متفق ہو۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک آئین ہوگا متفقہ جو ہمارا آئین ہے، یا پھر خدا نخواستہ اگر لوگ مجبور ہوئے نئے آئین کا مطالبہ کر دیں گے۔ بغیر آئین کے ملک نہیں چلتا۔ آئیں آئین پہ متفق ہو، پیپل پارٹی، ہماری ساری پارٹیاں، یہاں ایک آئین ہوگا، عوام طاقت کا سرچشمہ ہوں گے، ان کے متحد پارلیمنٹ سے پالیسیاں بنیں گی۔ پرسوں میں ہم گئے تھے، بڑا دکھ ہوا، علامہ صاحب بھی تھے، وہ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، افغانستان کے جشن کی فتح کے وہاں چین کا پورا سفیر بیٹھا ہوا تھا، روس کا سفیر بیٹھا ہوا تھا،
हिंदुस्तान का एक कमिश्नर बैठा हुआ था, दुनिया जान की ममालिक, हालांकि किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हमारी तरफ से खारजा वो डेस्क आदमी बैठा हुआ था जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से क्या दुश्मनी है। आप साबित कर दें कि अफगानिस्तान दुश्मनी की राह पे वो चल रहा है, हमें वो कन्विंस कर दें, मैं और फजल रहमान आपका साथ देंगे, वरना बिस्मिल्लाह करें। ईरान के साथ जंग जारी है, बर्बादी है। आप हमारे वज़ीर आज़म साहब गए, 15-20 दिन लगे रहे, डिफेंस सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ, हमें किसी को पता नहीं। हमें बताएं पार्लियामेंट में ये मुआहिदा किस लिए है, इसमें शामिल करें, ईरान को शामिल कर लें, मिस्र की बेहतरीन फ़ौज है उसको शामिल कर दें, बाकायदा इस्लाम की फ़ौज बनाए। अगर खुदा न खास्ता एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि अमेरिका की गैर मौजूदगी में वो काम हम करेंगे, ये बर्बादी का रास्ता है। बस ये हमारी बातें, आए हम सब मुतफिक हो, आए हम सब मुतफिक हो। हमने देखा है कि आपने अपोजिशन लीडर साहब को मुख्तलिफ औकात में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का कहा था, क्या इस पे भी कोई इत्तेफाक हुआ है कि कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी आप लोग? मेरे ख्याल में अब चूँकि मौजू बदल गया है, अब जॉइंट अपोजिशन के मौजू पे हम बहुत अच्छी इब्तिदा कर चुके हैं, तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। माजी में हमने देखा था कि इस तरह के इत्तेहाद जो है बन गए थे, और उस वक्त भी हम सुन रहे थे कि मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए इत्तेहाद बन रहे, PDM बन गया, फिर उसके बाद हुकूमत आई, लेकिन वो आइन की बालादस्ती नहीं आई। तो ये इत्तेहाद भी क्या हुकूमत गिराने के लिए है या वाकई आइन की बालादस्ती के लिए? जो आपसे कहा गया है मेरे ख्याल में वो संजीदगी के साथ कहा गया है, उसमें ये बताइएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ऑलरेडी है, तो ये इस मुत्तहिदा अपोजिशन का नाम क्या होगा, या क्या आप नहीं, आपको बड़ा वजाहत के साथ कह दिया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन रोल उसको तख्लीक किया जाएगा। ये बताइए कि पार्लियामेंट की जमातें हैं, पार्लियामेंट की जमातों के अलावा भी आप बाहर से भी कोई जमातें अगर आ सकती हो, खास तौर पर सिंध की जो इलाकाई जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और MQM को छोड़ के, तो उनकी भी महरूमियाँ क्या, उनको भी आप दावत देंगे? अभी तो हमें ज़रा चलने तो दें, एक पहला कदम है, ज़रा दूसरे कदम की तरफ जाने दें। ये सारी इम्कानात शामिल है, सारे आपके ये इम्कानात जो हैं ये अपनी जगह पर ठीक होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। तो ठीक है, मुशावरत भी हो जाएगी, क्या पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जाएगी बाद में? वो तो पीपल्स पार्टी फ़िलहाल पलड़ा तब्दील करे, जब उसके इशारे मिल जाएंगे तो ज़रूर देंगे।